جتنے حضرات آ چکے ہیں وہ آگے آگے صفوں کے اندر بیٹھیں، اور نوجوان ساتھیوں سے بطور خاص میری درخواست ہے کہ وہ اگلی صفوں میں بیٹھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس عاجز کی گفتگو کو سنیں۔ میں نے ایک جمعہ کے وقفہ سے آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزہ دار اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ جب دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ جس آلے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ دشمن آپ کی طرف جو تیر پھینکتا ہے وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اور اس ڈھال کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں دشمن کے تیر سے، اسے ڈھال کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ کب تک ڈھال ہے؟ ما لم یخرقها، جب تک کہ آپ اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالیں۔ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی سے واسطہ پڑنا ہے، اور وہاں ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ تو روزہ رکھنے والے کے لیے جہنم سے ڈھال ہے۔ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا، جہنم میں گرنے سے بچا لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ روزے کے پورے حقوق کو ادا کریں۔ اگر آپ نے آداب روزے کا خیال نہیں رکھا تو روزے کے اندر جہنم سے بچانے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور روزے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ کا صحیح استعمال کریں۔ ایک حق بتا رہا ہوں، ویسے بھی اسلام کے اندر ہر عضو کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی عضو کو استعمال کرنا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی بینائی سے محروم رکھا ہے انہیں آپ آنکھ کی قدر پوچھو کہ آنکھ کی کیا قدر ہے۔ وہ 50 سال زندگی کے گزارتے ہیں، 60 سال گزارتے ہیں، اس کے گھر میں بیوی ہے وہ کبھی اسے دیکھ نہیں پاتا، بچے ہیں وہ انہیں کبھی دیکھ نہیں پاتا، والدین ہیں ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک کائنات بکھری ہوئی ہے، لیکن وہ زندگی بھرپور گزار کے دنیا سے جاتا ہے، اور ایک پلک جو ہے اس کائنات کو کے نظارے کو دیکھنے کے لیے وہ تڑپتا ہے، لیکن وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے آنکھ بھی ایک نعمت ہے، اور آنکھ کے ذریعے بے حیائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں بالکل شارٹ میں سیدھا آپ کے دماغ پر سٹرائک کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی بڑی تمہید کے، تاکہ میری گفتگو تمہید کے اندر گم نہ ہو جائے۔ اسلام کے اندر شرک کے بعد ایک بڑا گناہ ہے، اسے کہتے ہیں زنا۔ الزنا اکبر من الکبائر، کہ زنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو بہت زیادہ حیا کرتا ہے،
بہت زیادہ شرم کرتا ہے، اتنا شرمیلا مت بن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سنے اور اس سے کہا ان الحیاء من الایمان، ان الحیاء من الایمان، ان الحیاء من الایمان، کہ تم کیا سمجھا رہے ہو اپنے بھائی کو؟ تحقیق بے شک حیا جو ہے وہ ایمان میں سے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں جوڑواں ہیں، جوڑواں بچے مریں گے تو ساتھ، دیکھیں گے تو ساتھ، پیدا ہوں گے تو ساتھ۔ میرے بھائیوں، حیا چلی گئی تو ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا تو حیا چلی گئی۔ اور بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے آنکھ سے، بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے آنکھ سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک انتہائی زہریلا تیر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا النظر سہم سم القلب، اور نگاہ کا یہ زہریلا شیطانی تیر سب سے پہلے انسان کے دل کے اوپر جو ہے وہ نشانہ سادھتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی طرف دیکھتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ مدینہ کی کنواری لڑکیاں بھی اتنی حیادار نہیں تھی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا ہوا۔ اعتکاف اتنا بڑا ثواب والا عمل ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں اللہ تعالی۔ اور فرمایا ایک خندق کا رقبہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرمائے اور اما عائشہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ ابن اختر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تشریف لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد حضرت صفیہ واپس جانے لگی اپنے حجرے کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو روانہ کرنے کے لیے مسجد نبی کے دروازے تک تشریف لائے۔ سامنے سے 2 صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے قدم جو ہے وہ تیز کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر جاؤ، تو رک کے فرمایا یہ صفیہ مجھے ملنے آئی تھی، میں ان کو روانہ کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے متعلق ایسا سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا شیطان مر نہیں گیا، شیطان مر نہیں گیا۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا، پاکیزگی کا کیسا عظیم مظہر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پھر کتنا پاکیزہ معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں بنایا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر گیا،
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یمن سے ایک عورت چلتی ہے اکیلی تنہا، اور یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک کا سفر وہ اکیلے کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا، آپ نے اس خاتون کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اس سے پوچھا تم نے اتنا لمبا سفر تنہا کیا، راستے میں تمہیں لوگ بھی ملے ہوں گے، کئی راتیں تم نے گزاری، کئی دن تم نے گزارے، کئی بیابان جنگلوں اور ویرانوں اور تنہائیوں سے تم گزری، کئی جگمگاتے شہروں سے تم گزری، تم نے کیا پایا؟ فرمایا یمن سے لے کر مدینہ تک مجھے یہ لگا کہ ایک ہی فیملی کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں۔ یہ معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ معاشرہ تیار ہوا تھا تعلیمات قرآن کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں صاف صاف فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، او مسلمان نوجوانوں، زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب زنا کے قریب جانے کا؟ اس کی جو سرحدیں ہیں ان سرحدوں سے بھی باہر رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے علاوہ کسی پرائی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ یہ مطلب ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، معاملہ بڑھتا جاتا ہے، پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب حیا ختم ہوتی ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پرائی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے پاس ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما تشریف فرمائے۔ سامنے سے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم پردہ کرو۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ تو فرمایا وہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو، تم نابینا نہیں، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم تو اسے دیکھ سکتی ہو۔ کیسا معاشرہ تیار کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ قرآن نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اور میرے نوجوان عزیزوں پوری توجہ سے اللہ کے اس پیغام کو سنو، پوری توجہ سے اللہ کے پیغام کو سنو، اپنے مالک کی بات کو سنو۔ آپ کا رب کہتا ہے قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے کیا یغضضن من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر یہ نعمت غلط استعمال ہوگی تو فرمایا قیامت کے دن غلط نگاہ جو استعمال ہوگی شیشہ پگھلا کر کے اس آنکھ کے اندر ڈالا جائے گا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو یغضوا، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو۔ یہ نگاہ اللہ نے دی ہے، اسے غلط مت استعمال کرو،
غلط استعمال کرو گے قیامت میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اور دوسری بات فرمائی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وہ مرد وہ عورتیں جو شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، فرمایا قیامت میں جہنمی جب جہنم کے اندر اس غلط شرمگاہ کا استعمال کرنے والے مرد عورت سے جو بدبو ظاہر ہوگی اس سے جہنمی بھی پریشان ہو جائے گا۔ فرمایا غلط شرمگاہ کا استعمال کرنے والے مرد عورت سے جو بدبو قیامت میں آئے گی، اگر اس بدبو کا کچھ حصہ دنیا میں ڈال دے تو ساری دنیا اس کی بدبو سے برباد ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، نگاہوں کو نیچے رکھنا، اپنی شرمگاہوں کو حرام جگہ میں استعمال نہ کرنا، یہ تمہارے لیے پاکیزگی۔ اور فرمایا تم یہ نہ سوچو ہم یہ سب کچھ چھپ کے کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم رب کائنات کی نگاہ کے اندر ہو۔ اور میرے بھائیوں، زنا کا سب سے بڑا نقصان، وہ دو ٹوک لفظوں کے اندر بالکل صاف صاف باتیں کر رہا ہوں، اس لیے آئے دن ہم جو ہے وہ خبروں کی زینت بنتے ہیں، جہاں مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ہے بھی مسلمان موجود ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں یہود دیکھ کر کے شرما جائے۔ جہاں خالص ایک مسلمان جیسا پاکیزہ نام رکھنے والا 30 سالہ نوجوان وہ 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کرتا، جہاں سال ہاں سال جو ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مسلسل 3 سال بدکاری کرتا، پھر یہ باتیں مسجدوں میں نہ کون سمجھائے گا اس ماحول کو؟ میرے نوجوان بھائیوں، بچو، پاکیزہ زندگیاں گزارو۔ اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ ڈگریوں کے حصول کی خاطر اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو وہ جہنم کے حوالے مت کرو۔ جب بچہ بچی جوان ہو جائے، آپ کے علم میں آ جائے، اس بچے کو کسی بچی کے حوالے کرو، اس بچی کو کسی بچے کے حوالے کرو۔ میرے بھائیوں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاکیزہ رہو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں پاکیزہ رہیں گی۔ آپ کے نبی نے فرمایا بدکاری زنا قرض ہے، چاہے وہ زنا کرنے والے کی دیوار کے ساتھ چکایا جائے۔ بدکار مرد جس کے ساتھ زنا کرے گا اس کا بدلہ ہوگا، چاہے وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہو، چاہے وہ اس کے بیوی کے ساتھ ہو، چاہے وہ اس کی ماں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اس کی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ ہو۔ علماء نے ایک بادشاہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زنا قرض ہے، جو کسی سے زنا کرے گا اس کی گھر کی عورتوں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے بیٹی کو کہا ذرا سادے کپڑے پہنو۔ افسوس ہے ہم اپنے گھر کی بچیوں اور بیویوں کو اچھے کپڑے دیتے ہیں ان فنکشنوں کے لیے جہاں وہ لوگوں کو دکھا۔ کیا الٹی سوچ، بالکل آپ ان کو اچھا کپڑا دیں لیکن گھر میں پہننے کے لیے دیں، اس سے لطف اندوز ہونا آپ کا حق ہے، اور آپ کی بیوی دوسروں کی نگاہ میں اچھی لگے ایسا کرنا دیوسی ہے، کمینہ پن ہے، انتہا درجے کی کمینگی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے کہا کہ سادہ کپڑے پہنو اور اکیلی بازار میں جا کر گھوم کر کے واپس آؤ۔
یہ بیٹی نکلتی ہے سادہ کپڑے پہن کر پورے باغ جو ہے علاقے سے ہو کر کے اپنے محل کے اندر داخل ہوتی ہے، اور محل کی جو ہے وہ گلی سے گزر رہی تھی تو محل کے اندر جو ہے وہ کام کرنے والے ایک نوجوان نے اس کے ساتھ شرارت کی اور پھر چھوڑ کر اس کو بھاگ گیا۔ یہ گزر گئی، بادشاہ نے اسے بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹی کارگزاری سناؤ۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں گئی، سارا بازار گھوم کر کے آئی، کسی نے میرے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالی، لیکن جب میں اپنے محل کے اندر داخل ہوئی اور میں محل کا ہمارا ایک خادم اس نے مجھے جو ہے وہ زبردستی بوسہ دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ نے کہا آقا مدنی کا فرمان صحیح ہے، مجھ سے بھی زندگی میں اتنی ہی غلطی ہے۔ بہت اپنا جو ہے تیزی دکھاتے ہو کہ ہم لائن مارتے ہیں، ہم کالج کے بعد، ہم ہائی سیکنڈریز کے بعد، ہم بس سٹاپ کے اوپر دوسروں کی بیویوں کو، دوسری کی بیٹیوں کو، دوسروں کی بہنوں کو جو ہے شکار کرتے ہیں۔ ہائے ظالم تجھے نہیں پتا، تو کسی کی بیٹی کو شکار کر رہا ہے، تو کسی کی بہن کو شکار کر رہا ہے، اور تیری بہن کو کوئی اور شکار کر رہا ہے۔ عرب معاشرے کے انسانوں کے اندر منافقت نہیں ہے، عرب تو ٹوپ ہوتے ہیں، جو اندر میں ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی نوجوان، اس زمانے کا ایک مسلمان نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تقاضا ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، لوگ مجلس میں تو بڑے اس سے پاکیزہ بنتے ہیں اور خلوتوں پر شیطان بھی شرما جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہی صحابی نے یہ بات کہی تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا، عجیب تم گستاخ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ کہا نوجوان قریب آؤ۔ نوجوان قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام کرنے کا تم کسی عورت کے ساتھ ارادہ کر رہے ہو، کیا اگر یہ کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم برداشت کرو گے؟ کہنے لگا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا سوچے؟ فرمایا نہیں برداشت کروں گا۔ فرمایا تمہاری پھوپھی کے ساتھ، ماسی کے ساتھ؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے تم ارادہ کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نوجوان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ ایک دم اس نے اپنے سینے کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کی اور پھر زنا اس کو کائنات کی برائیوں میں سب سے زیادہ بری چیز لگنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی حکم دیا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور قرآن مقدس نے عورتوں کو یہاں تک حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ تم چلو تو اتنا زور سے پاؤں مت مارو کہ اس کی وجہ سے تمہارا زیور جو ہے وہ جھنکار مارے اور کوئی تمہاری طرف متوجہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاکیزہ معاشرہ تیار کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے کان میں کچھ کہا تو پہلے رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے بعد میں کہا کہ بتا دے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے۔ پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول دوسری دنیا میں تشریف لے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما لیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ کیا کہا تھا آقا دو جہان نے تمہیں؟ فرمایا پہلے رسول اکرم نے فرمایا فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، تو میں رو پڑی، اور پھر فرمایا
سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھ سے آ کر کے ملو گے. تو میں ہنس پڑی. تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو 2 وصیتیں کرتی ہوں. فرمایا ایک تو میرے جنازے کے اوپر لکڑیاں لگا کر کے اور اوپر پردہ ڈالنا تاکہ میرے جسم کی ڈھیل ڈھول بھی کسی کو پتہ نہ چلے. کوئی یہ تبصرہ نہ کرے کہ یہ موٹی تھی کہ پتلی تھی, لمبی تھی کہ چھوٹی تھی. ایک میری نصیحت یہ ہے اور دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا. تم بے حیائی کی انتہا ہوگی, سارے منہ دیکھ رہے ہیں. ارے کون سی حدیث لائے تم یہ مردے کا منہ دیکھنے کی یار؟ محرم بھی دیکھ رہے ہیں, غیر محرم بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے آقا مدنی کی بیٹی ایسی تھی, لیکن میری آپ کی بیٹی کا قصور نہیں ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو کل یہ باتیں بتائیں, کل ان کو پردے کا حکم دیا. میرا معاشرہ تو اتنا دیوس ہو گیا ہے کہ وہ باقاعدہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے لباس پہناتا ہے بیٹی کو. میرے بھائیوں, قومیں پیسوں سے باقی نہیں رہتی, قومیں کار اور کوٹھی سے باقی نہیں رہتی, کردار سے باقی رہتے ہیں. کردار گیا تو سب گیا, کردار گیا تو سب گیا, کردار گیا تو سب گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بغائی العرب, یا بغائی العرب, او عرب کے بدکار مردوں اور عورتوں, او عرب کے بدکار مردوں اور عورتوں, اخفف ما اخاف علیکم الزنا وشہوۃ الخفیہ. مجھے سب سے زیادہ تمہارے متعلق جو ڈر ہے, مجھے تمہاری سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ تم زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے, تم خفیہ شہوت کے اندر مبتلا ہو کر کے برباد ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں, آپ نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, زکات صدقات دیتے رہو, ایئر کنڈیشن مسجدیں تعمیر کرتے رہو, لیکن اگر منکرات کو نہیں چھوڑو گے, اگر گناہوں سے نہیں بچو گے, تو یاد رکھنا اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے اچھی غذائیں آپ کھائیں لیکن ساتھ میں زہر بھی کھائیں. نیکی کرنے سے پہلے گناہ سے بچنا ضروری ہے, ورنہ تمہاری نیکی کو تمہارا گناہ کھا جائے گا, گناہ کھا جائے گا, گناہ کھا جائے گا. 30 دن تک اللہ کی توفیق سے تم نے مکمل روزہ رکھا, زکات ادا کی, قیام لیل کیا, تلاوت کی, دعائیں کی, اور عید کے دوسرے دن ایک بدنگاہی کی, اپنے سارے تراویح کی نماز کے ثواب کو ختم کر دیا, 30 روزوں کو ختم کر دیا, تلاوت قرآن کو ختم کر دیا, صدقہ خیرات کو ختم کر دیا, ایئر کنڈیشن مسجد بنائی تھی, لاکھوں روپے لگائے تھے, سارے ختم ہو, سارے ختم ہو. یہ رات چندہ کریں گے مدرسے کا, دل کھول کر کے تعاون کریں. میرے بھائی بات توجہ سے سنتے رہیں, بات توجہ سے سنتے رہیں. یہ ضرورت کی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان برائیوں سے اپنے معاشرے اور سماج کو بچاؤ, بچاؤ, بچاؤ. برباد ہو گئے, مٹ گئے. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرائی عورت کو, غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. فرمایا اس سے لذت لینے کے لیے اس کی باتوں کو سننا یہ کان کا زنا ہے. فرمایا اس کو چھونا لذت لینے کے لیے, ورنہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر حضرات وغیرہ چیک اپ کرتے ہیں, لیکن پورے اپنے ایمان کا احتساب کرتے رہیں. ذرا بھی اگر ہاتھ اس کو لگایا جو ہے شہوت سے تو یاد رکھو, فرمایا یہ ہاتھ کا زنا ہے. کسی پرائی عورت سے خالی گفتگو کے لیے آپ چل رہے ہیں تو یہ قوم کا زنا ہے. دل کے اندر پلان بنا رہے ہیں تو یہ دل کا زنا ہے. اور یاد رکھو جہاں غیر اللہ رہتا ہو وہاں اللہ نہیں رہ سکتا, وہاں اللہ نہیں رہ سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے انسانوں میں تم سب
سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے. جس دل کے اندر آپ غیر محرم عورتوں کو بسا کر کے رکھو گے اس دل کو اللہ چھوڑ دیں گے, اور جس دل کو اللہ چھوڑ دیں گے اس دل نے برباد ہونا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے قسم ہے میرے جلال کی, میری عظمت کی, کہ زنا کار مرد اور عورت کو میں فقر و فاقے کے حوالے کر دوں گا, چاہے دیر سے مگر اس کو فقر و فاقہ کے حوالے کروں گا. وہ پریشان ہوگا, اس کا مال برباد ہو جائے گا. میرے بھائیوں, زنا قتل ہے, اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی. ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اللہ کرے یہ باتیں دل و دماغ کے اندر اترے. ایک شخص تھا جیولر, وہ زیورات کا کام کرتا تھا. اس کے گھر کے اندر ایک سکا تھا, سکا اس کو کہتے ہیں جو گھروں میں پانی بھرتے تھے. تو ایک دن وہ دکاندار دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر آیا تو اس کو دیکھ کر اس کی بیوی رو پڑی. تو کہا کہ اب کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ سکا جو ہمارے گھر میں پانی بھرتا ہے یہ 30 سال سے ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے, لیکن پہلی مرتبہ اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی کہ میں کوئی چیز اس کو دینے لگی تو اس نے میرا ہاتھ دبایا. تو شوہر بھی یہ واقعہ سن کر کے رو پڑا. کہا قصور اس کا نہیں, قصور میرا ہے. آج پہلی مرتبہ ایک زیور پہناتے ہوئے میں نے جب اس عورت کے جسم کو چھویا تو شہوت اس وقت جو ہے میری ابھر آئی. واپس گیا اور اس عورت کو بلایا اور معافی مانگی اس سے. عجیب معاملہ ہوتا ہے, یہ سکا شام کو واپس آتا ہے, ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے اور معافی مانگتا ہے. جو معاملے آپ کے میرے بچے دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی ہمارے گھروں کے اندر ہوگا. یاد رکھو تو ٹوک سی بات. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے علاقے کے اندر بھی اس قسم کے گھناؤنے واقعات ہوئے. سچی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب کا عنوان بڑا عجیب لکھا ہے. اس میں لکھا ہے بڑے ہیں حوصلے میرے پروردگار کے. بڑے ہیں حوصلے میرے پروردگار کے. اللہ کے حوصلے بڑے ہیں. ورنہ سچ بتاؤ کہ جس سماج کے اندر باپ اپنی بیٹی جیسی مقدس دولت کی عزت کو سالہ سال تار کرے, کیا وہاں پہاڑوں کو ٹکرا نہیں جانا چاہیے؟ کیا نہیں ٹکرا جانا چاہیے؟ یہ میرے تیرے رب کا حوصلہ ہے. اور رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ میری امت کو بیعت وقت برباد نہ کرنا. لہذا میرے کرم فرما حضرات, یہ ایک موضوع تھا کہ جس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. او میرے نوجوان بھائی, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو, پاکیزہ رکھو, پاکیزہ رکھو. اس کے لیے کچھ کتابیں پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, نیک لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھو. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کشمیر عظمیٰ کے اندر, ایک نوجوان جو کسی ملازمت میں شاید کسی بڑے عہدے پر ہے, اس نے مضمون لکھا اور اس نے لکھا کہ الحمدللہ جموں یونیورسٹی کے پورے زمانے میں کبھی میں نے بد نگاہی نہیں کی. کرنے والے بچنے والے ہر جگہ بچتے ہیں. اور اس نے لکھا کہ میں نے یونیورسٹی میں آنے سے پہلے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب حیا اور پاکدامنی پڑھی تھی. حیا اور پاکدامنی پڑھی تھی. پاکیزہ رہو, ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمتیں آئیں گی تمہارے ساتھ. اللہ ایک جو ہے وہ قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں جو ہے ساتھی بازار چلے گئے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے خیمے کے اندر تھا. باہر سے ایک عورت آئی حسین و جمیل, اور اس نے آ کر کے
اپنا ہاتھ آگے کیا کہ میں سائلہ ہوں، تو اس آدمی نے کچھ پیسے نکالے اس کو دینے کے لیے، تو عورت نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ میں حسین ہوں، جوان ہوں، اور ایک جوان عورت کا جو تقاضا ہے تم ایک جوان مرد ہو، میں وہ تقاضا تم سے پورا کرنے کا سوال کر رہی ہوں۔ تو وہ یہ سن کر رویا، اتنا رویا کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر کے واپس چلی گئی۔ اور جب رات میں وہ سویا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور میرے جو نبی ہو کر کے گیا تم نے امتی ہو کر کے وہ کر دکھایا۔ بے شک جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھو، اور یہ سوچو جب تم نگاہ ڈال رہے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک بزرگ کو کشف ہوا، اب یہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اصل میں، تو اس بنے کچھ حالات آئے تھے تو کچھ گلے کیے اللہ سے باتوں میں شکوے کیے، تو اللہ نے ان کے دل پر ڈالی کہ تمہیں تھوڑے سے حالات آگے، تم نے میرا شکوہ شروع کر دیا۔ تو نے خود کبھی نہیں یہ سوچا کہ تم گناہ جب کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے بچے سے بھی چھپ کر کے کرے۔ گناہ کرتا ہے انسان تو چاہتا ہے چھوٹے بچے کے سامنے بھی گناہ نہ کرے، یہاں تک کہ اگر تھوڑی فطرت سلیم سلامتی ہو تو وہ جانور کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا۔ تو رب فرماتا ہے کہ وہ انسان تو جانور کے سامنے گناہ کرنے سے تو حیا کرتا ہے، اور میں رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تو ڈٹ کر کے میری نگاہوں کے سامنے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نے مجھے اتنا کمزور سمجھا؟ او پیارے بھائیوں، پیارے نوجوانوں، ارادہ کر کے اٹھو کہ ہم ایوری ٹائم اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اپنے بیڈ روم میں لکھ کر کے موٹے لفظوں میں لگاؤ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی نوٹ بک کے پہلے صفحے پر لکھ کر کے رکھو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو اپنے کلاس روم کے اندر لکھ کر کے رکھو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی گاڑی کے سامنے لکھ کر کے رکھو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بچاؤ گناہوں سے، ورنہ تمہاری صحت ختم ہو جائے گی، تمہاری سالہ سال کی آباء و اجداد سے بنی ہوئی عزت لٹ جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ختم ہو جائے گی۔ ایسا ارادہ اور عزم کرو کہ انشاءاللہ میرے بھائیوں آپ کے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ضمانتیں تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ آپ کو اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، فرض کے بعد فرائض ادا کرنے۔ آپ کے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کاموں کی تم مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ اضمن لہ الجنہ، فرمایا ما بین رجلی وما بین لحیی، فرمایا تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان کی مجھے ضمانت دے دو، تم اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے اس کی ضمانت دے دو مجھے، اور یہ جو زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، یہ 2 کاموں کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ لہذا نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ باتیں کہنی تھی۔ جیسا میں نے گفتگو کے دوران کہا کہ کشمیر میں سنبل ایک جگہ ہے، وہاں 21 سالہ نوجوان نے، ایک مسلمان نوجوان، بس مسلمانوں کو ہر کام میں ایک ہی لایا، اس کا جلوس نکالا۔ اور میری تو سمجھ میں نہیں آیا، تمہارے نبی نے جلوس نکالا، خلفائے راشدین نے جلوس نکالے، اولیاء کرام نے جلوس نکالے، ارے کردار بدلو، جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہائے افسوس، کہنے کو تو جی نہیں چاہتا مگر حق ہے، جتنی طاقت ہم نے بہت سارے فضول کاموں پر لگائی، اتنی طاقت اس ریاست کے اندر ہم نے اپنے ایمان اور اعمال پر لگائی ہوتی اور ریاست کا نقشہ بدل جاتا۔ کون سے جلوس نکالے تھے، کون سی تحریکیں چلائی تھی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے،
اور ایمان تھا، اعمال تھے، وہ مرد خدا مسجد سے گزر گیا، چہرہ دیکھ کر کے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوتے چلے، ہلکا بگوش اسلام ہوتے چلے۔ آؤ اولیاء کرام کے راستے پر چلو، بحیا بنو، باکردار بنو، زبان اچھی استعمال کرو، باتیں اچھی کرو، دوسروں کے متعلق خیالات اچھے رکھو۔ تو وہاں ایک 20 سالہ نوجوان آتا ہے اور 3 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کرتا ہے۔ جب گھر والوں کے سامنے حالت آئی، پوچھا کیا؟ فرمایا ایک بھیا آئے تھے، وہ بھیا کہہ رہی ہے، اور یہ بھیڑیا بن گیا اس کے لیے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں۔ توبہ کر کے اٹھے نوجوان یہاں سے اگر چھوٹی موٹی غلطیوں میں مبتلا ہے، اور آئندہ جمعہ بھی اس موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے لیے یہ موضوع ہماری ضرورت، جلدی آئیں جلدی، تاکہ کم از کم 1 گھنٹہ میں آپ سے اس موضوع پر مزید بات کر سکوں۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں سماج کے اندر، نوجوانیاں لٹ رہی، ہائے موت تو ہے لیکن بقول کسے کہ جو پھول بن کھلائے مرجھا جائیں، ان کے اوپر افسوس۔ موت تو آئے گی لیکن ڈرگ استعمال کرتے ہوئے موت آئے۔ لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ نے مار دیا، گاڑیاں دی، وہ کسی کی بیٹی بہو بچی کو اپنی گاڑی میں یہاں سے بٹھا کر راجوری جموں جا رہے ہیں، اور نوجوان سوچ تو صحیح اگر اس کی حالت کے اندر تیری موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا کہ سالی کے ساتھ مسافہ کر رہے، دل پھٹے ہوں تجھے ذلیل، یہ ہاتھ تیری بیوی کا ہے۔ اچھے خاصوں کو دیکھا کہ بھابھی کے ساتھ جو ہے مسافے کر رہے ہیں۔ ارے دین کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ بہرحال چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ایک گزارش تو یہ ہے کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، ہمارے برادر محترم حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب دہلی میں زیر علاج ہیں، ان کا آپریشن ہوا، لیکن ابھی اس آپریشن کو ہم 100% کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ خصوصی آپ سے دعاؤں کے لیے درخواست ہے۔ ہمارے دوست جے طاہر صاحب اللہ وانی کے والد صاحب کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی جو ہے وہ زیر علاج ہے جموں میں، ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علاج معالجے کے اندر جو ہے انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ خاص جو ہے وہ میری آپ سے درخواست ہے کہ حضرات کے لیے دعا کریں، اور میری گزارش ہے، سماج بہت بگڑ رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس بگڑے سماج کی بدبو میں مر جائیں اور ہماری نسلیں مر جائیں، آؤ ہم ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں آئندہ جمعہ جلدی تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی نکمے نوجوان بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، رمضان ہے مسجد کے اندر آؤ، یہاں ظہر کے بعد باقاعدہ قرآن کا درس ہوتا ہے اور یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اپنا وقت نکالو۔ ارے برباد ہونے کے لیے وقت ہے، اور جو ہے وہ بچنے کے لیے وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے وقت ہے، جینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نکالو وقت، اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی ماحول کے اندر لاؤ، اللہ والوں کی صحبت کے اندر انہیں بٹھاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پورے درد کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے اس ادارے کے بہت سارے منصوبے ہو رہے ہیں، زیر عمل ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی پیسہ آپ کو قیامت میں کام دے گا جو دین کے نام پر لگے گا۔ میری درخواست ہے کہ دل کھول کر کے تعمیری شعبے کے اندر ہمارا تعاون کریں، تاکہ ہم قرض خواہوں کے قرضے بھی چکا سکیں اور کام کو آگے بڑھا سکیں۔ کسی کو اللہ توفیق دے دے، ایک اینٹ کا جو ہے وہ ایک ٹرک اینٹوں کا تو 1000 اینٹیں، 500 اینٹیں، سیمنٹ، ریت یا نقدی، اس کا تعاون کریں۔ دائیں بائیں جہاں دینی کام ہو رہے، ہمارے نرول کی مرکزی جامع مسجد عالی شان اللہ تعالیٰ نے 2 منزلہ بنوا دی، اس کا بہت سارا کام باقی ہے، وہاں بھی تعاون کریں، اور دیگر جگہوں کے اندر بھی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔